باتیں تو کچھ اور بھی کرنے والی آ جاتی ہیں، تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ محفل سالانہ رہے اور 23 مارچ کو ہی رہے گی۔ صرف محفل میلاد نہیں رہے گی بلکہ یہ تبلیغ کا ایک عظیم مشن ہوگا، گریٹ مشن آف گریٹنس آف اسلام، اسلام کی ایک عظمت کا یہ بہت بڑا مشن ہمارا رہے گا۔ اس محفل کو اتنا کامیاب کر دیں کہ یہ صرف آلو کی جھوک والوں پہ فرض نہ رہے، بلکہ میرے ضلع فیصل آباد کے ککاڑا ساہیوال کے جتنے بھی مرید سن رہے ہیں، اس کو 12 ربیع الاول جیسی محفل جیسی شہرت نصیب ہو جائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، ملاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ۔ خیر آپ نے نعروں سے دل خوش کر دیا۔ نعرے میں ویسے زیادہ سنتا نہیں ہوں کیونکہ پھر مجھے اپنی بات بھول جاتی ہے نعروں کی گردانیں سنتے سنتے۔ البتہ نعرے سے ایک بات یاد آ گئی، یہ آپ جو نعرہ تحقیق حق 4000 لگاتے ہیں، مجھے تھوڑا سا اس سے اختلاف ہے۔ وہ اس لیے اختلاف ہے کہ نعرہ تحقیق حق 4 کا گئی، صرف 4000 اور باقی پھر کدھر گئے؟ ٹھیک ہے، اور پھر یہ نعرہ جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے مراد خلفائے اعظام ہیں تو خلیفہ بھی 4 نہیں ہیں، 5 ہیں۔ سرکار نے 23 سال کی مدت خلافت جو بیان کی ہے، اس میں امام حسن جب تک شامل نہ ہو یہ خلافت کی مدت پوری نہیں ہوئی۔ آپ کس دلیل کے ساتھ امام حسن کو خارج کرتے ہیں؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ کسی دیوبندی یا کسی مرتد کا گڑا ہوا ہے جس میں اس میں سے بغض اہل بیت کی بدبو آتی ہے۔ یہ نعرہ نہ لگایا کریں، اگر نعرہ لگائیں تو پھر یا یوں کہا کریں نعرہ تکبیر حق 5000، تو اس سے مراد ہوگا کہ 5 وہ خلیفے جن کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق کہا ہے۔ اگر آپ سب یاد کہیں تو یہ بات بہتر ہے سارے صحابہ کرام شامل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بات یاد رہے گی؟ چلو پھر اگر بات یاد رہے تو پھر اس نعرے کو اسی طرح رواج دینا۔ میرے نظریے سے کسی کو اختلاف تو نہیں؟ اگر کسی کو میرے نظریے کے ساتھ اتفاق ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ الحمدللہ، بالکل۔ اگر تو خلیفہ مراد ہے تو خلیفہ بھی 5 ہیں جن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ میرے پاس خلافت رہے گی 30 سال تک۔ تو جب تک 6 ماہ ستارے حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلافت میں نہ ڈالے جائیں، خلافت کی مدت پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نعرے کا مراد یہ ہے کہ سرکار کے صحابہ، تو سرکار کے صحابہ کو بہت، اس میں طلحہ و زبیر بھی ہیں، اس میں اشرا اور مبشرہ بھی ہیں، اس میں کاتبان وحی بھی ہیں، تو پھر یا یوں لگایا کرو حق سب یاد، حق سب یاد۔ سرکار نے فرمایا ہر نبی کو ایک حواری ملا ہے اور مجھے حواری زبیر بن عوام ملا ہے۔ اگر آپ 4 پہ یہ بات بند کر دیں گے تو زبیر کہاں گئے تھے؟ فرمایا کسی نے اتنی کسی نبی کی حفاظت نہیں کی جتنی کہ سعد بن ابی وقاص نے میری حفاظت کی ہے۔ فرمایا ہر نبی کو ایک امین ملا تھا اور مجھے ابو عبیدہ ابن جراح بطور امین ملا ہے۔ یہ اتنے جید صحابہ کرام ہیں، سب کی شان بیان میں چیز کہا کرو سب حق سب یاد۔ بات کر رہے تھے وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی عزت و توقیر کیا کرو، تو پھر انعام کیا ملے گا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم لوگ پھر فلاح پا جاؤ، وہ لوگ فلاح پا جاؤ۔ بات میں ذرا دھیمی انداز سے کرتا ہوں چونکہ زیادہ ہو جوش سے کہی ہوئی باتیں جو ہیں نا وہ ہوش کو گم کر دیتی ہیں۔ بات جوش سے کرنی چاہیے لیکن سننی ہوش سے چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ آپ روزانہ پڑھتے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں صرف قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات آپ کے سامنے نہیں کہوں گا، تو اپنے وعدے پہ انشاءاللہ پابند ہوں، ایک لفظ بھی باہر سے نہیں لاؤں گا۔ اگلی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے، پہلے سپارے کی ہے۔ سنیے عزت و توقیر کے بارے میں کہ سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و توقیر کس حد تک چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ مرتد لوگوں نے اس حد تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ نبی کی تعظیم صرف اپنے بڑے بھائی کی طرح کرو۔ استغفر، لعنت ہے ان کی سوچ پر، لعنت ہے ان کی سوچ پر۔ آئیے قرآن دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تھوڑی دیر میں آپ کو اس آیت مبارکہ پہ روکے رکھوں گا، آپ نے غور نہیں ہونا۔
آپ نے پریشان ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس آیت پہ روکوں گا اور آپ کو سرکار کی عزت اور توقیر کا مفہوم سمجھاؤں گا۔ شروع آیت ہوئی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اس کا دوسرا مطلب یوں بھی ہوا کہ اگر عزت و توقیر تم نبی کی کرنے والے نہیں تو پھر گویا تم ایمان والے بھی نہیں۔ فرمایا میں کسی اور سے مخاطب بھی نہیں ہوں، میں تو مخاطب ایمان والے سے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں وہ اس میدان میں آ جائیں۔ جب اس میدان میں آ گئے، میرے مالک کیا حکم ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، تو پھر سرکار کو رائنا نہ کہا کرو، سرکار کو یوں نہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہمارا خیال رکھیے یا ہماری رعایت کیجئے، میری بات پہ نہیں آنا۔ اور جو اپنے دل میں ہو وہ بات کا، اگر آپ مجھے کہیں کہ پیر صاحب ساڈا خیال رکھنا ہے تو کوئی بری گل ہے نہیں نا؟ اگر صحابہ کرام کہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا خیال رکھیے تو یہ کوئی بری بات ہے نہیں نا؟ بری بات بالکل نہیں بری بات، لیکن پوچھنا قرآن سے یہ چاہتا ہوں کہ قرآن نے یہ لفظ روکا کیوں فرمایا لا تقولوا رائنا؟ اس لیے روکا کہ جو یہودی لوگ تھے، شاہ جی آپ سوئیں نا، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ اللہ والے تو رات کو بھی نہیں سوتے، آپ ماشاء اللہ صبح کو آرام فرما رہے ہیں اور وہ بھی مقروض وقت میں، اور یہ تو سونے کا موضوع ہی نہیں ہے، تو بڑوں کی نیندیں اجڑ جاتی ہیں۔ اب قرآن سے ہم نے پوچھنا یہ ہے کہ جب یہ لفظ جائز ہے تو پھر قرآن نے روکا کیوں؟ روکا اس لیے کہ کچھ یہودی آ کے مجلس میں بیٹھ جاتے تھے اور نعوذ باللہ اپنی زبان کو مروڑ کر کہتے تھے راعینا۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ سرکار ہمارے چرواہے ہیں۔ گستاخی یہودیوں کی تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ دوسرا نقطہ میرا۔ گستاخی یہودیوں کی تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن رب کائنات کی عزت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی گستاخی والا لفظ کوئی غیر بھی بولے تو مومن اس کو دہرائیں بھی، یعنی مومن اس کو دہرائیں بھی نہ۔ جس میں گستاخی کا ہلکا سا شائبہ بھی نکلتا ہو، جس میں ہلکا سا شک بھی ملتا ہو، وہ لفظ بھی فرمایا لا تقولوا رائنا۔ آئندہ نہ یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہمارا خیال کیجئے، بلکہ یوں کہنا انظرنا یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر شفقت کیجئے۔ یا رسول اللہ، یہ شعر اسی سے نکلا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر شفقت کیجئے اور جو کچھ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اسے سنیے۔ ان دی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، ہمارا ہاتھ تھام لیجئے اور جو ہم پہ مشکلیں پڑی ہیں ان کو آسان فرما دیجئے۔ یہ شعر بھی کسی عام بندے کا نہیں، یہ حضرت علی بن حسین المعروف امام زین العابدین کا یہ شعر مبارک ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کس کا شعر ہے۔ یہ شعر اسی سے نکلا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ آگے چلتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا کہ جس لفظ میں گستاخی کا شائبہ بھی ہو، یعنی تھوڑی بہت ہی مماثلت اور شباہت بھی بنتی ہو، وہ لفظ بھی سرکار کی بارگاہ میں بولنا ممنوع ہے۔ تم کہتے ہو کہ بڑے بھائی کی طرح عزت کرنی چاہیے، اور پھر فرمایا واسمعوا، وہ اچھا اب واسمعوا کا پھر دوبارہ آیا کہ سنا کرو غور سے۔ اللہ فرماتا ہے غور سے سنا کرو۔ آپ پوچھتے ہیں مالک تو نے یہ کیوں فرمایا کہ غور سے سنا کرو؟ اصل میں کچھ لوگ توجہ سے سرکار کی بارگاہ میں نہیں بیٹھتے تھے، اور جب سرکار ایک بات کو آگے بڑھا دیتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا، ذرا دوبارہ کہیے ہم سن لیں۔ اللہ نے فرمایا نا یہ بھی گستاخی ہے، پہلے سے گوشے ہوش سے بیٹھا کرو کہ سرکار کو یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ سرکار دوبارہ کہیں۔ میرا محبوب جو ایک بار بھی کہہ دے وہ بھی تمہارے لیے حرف آخر ہو، یہ سرکار کو مجبور نہ کیا کرو، یعنی یہ بھی نہ کہا کرو سرکار دوبارہ دسنا ذرا، نہیں یہ بھی بات نہیں چلے گی۔ سرکار کی بارگاہ کی عزت یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہنا کہ سرکار ہمیں ذرا دوبارہ کہیے۔ فرمایا نا یہ بھی نہ کہنا، واسمعوا ہے، لیکن سرکار میرے کی سبحان اللہ، سرکار میرے کی عادت مبارکہ یہ کہ وہ کوئی لفظ ایک بار بولتے بھی نہیں، وہ بولتے ہی 3 بار ہیں تاکہ کوئی رہ نہ جائے۔ نہیں بات مثالاں دی ڈگیاں نو کر لو نا عادت لج پالا۔ سرکار نے غلاموں کا پہلے سے
یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم پہ بھی پابند رہیں اور میں بھی ان کی رعایت رکھوں، ان کو 3 بار بات سنوں۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ہر بات کو یا 2 مرتبہ کرتے تھے یا 3 مرتبہ کرتے تھے۔